السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 161 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن سیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ Indeed, those who disbelieved by concealing the truth and left this world whilst they were disbelievers, upon them is the curse of Allah and of the angels and of all mankind۔ بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ They shall be held under this curse forever. Their punishment shall not be mitigated, nor shall they be given respite۔ وہ ہمیشہ اسی میں گرفتار رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، کافر بھی روز قیامت باہم ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس آیت میں ان پر لعنت فرمائی گئی جو کفر پر مرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی موت کفر پر معلوم ہو اس پر لعنت کرنی جائز ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ And your God is one God. There is no God but He, the most kind, the ever merciful۔ اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب کی شان اور صفت بیان فرمائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ معبود صرف ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اپنے افعال میں مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قسیم نہیں، اپنی صفات میں یگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہی آیت وَإِلَٰهُكُمْ، دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الآیہ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ Verily, in the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of the night and the day, and in the ships and vessels which sail through the ocean, carrying cargo profitable for the people, and in the rainwater which Allah pours down from the sky, reviving therewith the earth to life after its death, and the earth in which He has scattered animals of all kinds, and in the changing wind directions, and in the clouds that trail between the sky and the earth, duty bound under Allah's command. Certainly in these are many signs of Allah's power for those who put their reason to work۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے،
پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں اور ہوائوں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. And there are some amongst the people who take others besides Allah as His partners and love them as it is Allah's due alone. But those who believe love Allah the most, far more intensely than anyone else. And if these wrongdoers happen to see that time when the torment of the last day will be before their eyes, then they will become aware that the master of all the forces is Allah, and certainly Allah is severe in punishment. اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب اخروی عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو جان لیں کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 308 بت تھے جنہیں وہ معبود اعتقاد کرتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے وحدانیت پر استدلال صحیح ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بغیر کسی ستون اور علاقے کے قائم رہنا اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے، آفتاب، مہتاب، ستارے وغیرہ، یہ تمام، اور زمین اور اس کی درازی اور پانی پر مفروش ہونا، اور پہاڑ، دریا، چشمے، معادن، جواہر، درخت، سبزہ پھل اور شب و روز کا آنا جانا، گھٹنا بڑھنا، کشتیاں اور ان کا مسخر ہونا، باوجود بہت سے وزن اور بوجھ کے روئے آب پر بہتے رہنا، اور آدمیوں کا ان میں سوار ہو کر دریا کے عجائب دیکھنا، اور تجارتوں میں ان سے بار برداری کا کام لینا، اور بارش اور اس سے خشک اور مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا سرسبز و شاداب کرنا، اور تازہ زندگی عطا فرمانا، زمین کو انواع و اقسام کے جانوروں سے بھر دینا جس میں بے شمار عجائب اور حکمت ہیں۔ اسی طرح ہواؤں کی گردش اور ان کے خواص اور ہوا کے عجائبات، ابر اور اس کا اتنے کثیر پانی کے ساتھ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہنا، یہ 8 انواع ہیں جو حضرت قادر مختار کے علم و حکمت اور اس کی وحدانیت پر برہان قوی ہیں، اور ان کی دلالت و وحدانیت پر بے شمار وجہ سے ہے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ یہ سب امور ممکنہ ہیں اور ان کا وجود بہت سے مختلف طریقوں سے ممکن تھا، مگر وہ مخصوص شان سے وجود میں آئے۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ ضرور ان کے لیے موجد ہے، قادر و حکیم، جو حکمت اور مشیت جیسا چاہتا بناتا ہے، کسی کو داخل و اعتراض کی مجال نہیں۔ وہ معبود بالیقین واحد اور یکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی فرض کیا جائے تو اس کو بھی مقدورات پر قادر ماننا پڑے گا۔ اب 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ایجاد اور تاثیر میں دونوں متفق الارادہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں تو ایک ہی شے کے وجود میں 2 مؤثروں کا تاثیر کرنا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے کیونکہ یہ مستلزم ہے معلول کے دونوں سے مستغنی ہونے کو اور دونوں کی طرف مفقرر ہونے کو، کیونکہ علت جب مستقلہ ہو تو معلوم صرف اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے، دوسرے کی طرف محتاج نہیں ہوتا۔
اور دونوں کو علت مستقلہ فرض کیا گیا ہے تو لازم آئے گا کہ معلول دونوں میں سے ہر ایک کی طرف محتاج ہو اور ہر ایک سے غنی ہو، تو تقیزین مجتمع ہوں گی، اور یہ محال ہے۔ اگر یہ فرض کریں کہ تاثیر ان میں سے ایک کی ہے تو ترجیح بالامر جہ لازم آئے گی اور دوسرے کا عجز لازم آئے گا جو الہ ہونے کے منافی ہے، اور اگر یہ فرض کریں کہ دونوں کے ارادے مختلف ہوتے ہیں تو تمانع و تدارد لازم آئے گا کہ ایک کسی شے کے وجود کا ارادہ کرے اور دوسرا اسی حال میں اس کے عدم کا، تو وہ شے ایک ہی حال میں موجود و معدوم دونوں ہوگی یا دونوں نہیں ہوگی۔ یہ دونوں تقدیریں باطل ہیں تو ضرور ہے کہ یا موجود ہوگی یا معدوم، ایک ہی بات ہوگی، مگر موجود ہوئی تو عدم کا چاہنے والا عاجز ہوا، الہ نہ رہا، اور اگر معدوم ہوئی تو وجود کا ارادہ کرنے والا مجبور رہا، الہ نہ رہا۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ الہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور یہ تمام انواع بے نہایت وجہ سے اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔